هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم ناظرین کرام، ہمارا پروگرام ہے احکام قرآن۔ اس پروگرام کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات کی تفسیر بیان کی جاتی ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے مختلف حلال و حرام کے احکامات بیان کیے ہوتے ہیں، شریعت مستحرہ کے وہ مسائل جن کی بنیاد حلال و حرام پر ہے، بہت سارے وہ کام جو کرنے کے ہیں، بہت سارے وہ کام جنہیں نہیں کرنا، اور اگر کرنے کے کام ہیں تو کس انداز پر کرنا ہے، اس کا ماخذ ہے قرآن اور حدیث۔ تو قرآن پاک کی ان آیات کی ہم تفسیر اس سلسلے میں سیکھتے ہیں کہ جو احکام کے تعلق سے اللہ رب العزت نے بیان کی۔ آج ہم بیان کریں گے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 4۔ عام زندگی کے اندر اگرچہ کہ لاکھوں میں کوئی ایک آدمی ہوگا کہ جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں اس کو ان چیزوں سے واسطہ پڑتا ہو، لیکن چونکہ یہ بات مضامین قرآن میں شامل ہے، موضوعات قرآن میں سے ایک موضوع ہے، اس بات کی تفصیل قرآن پاک نے بیان کی ہے، تو بحیثیت مسلمان ہمارے لیے یہ بات اہمیت کی حامل ہے کہ ہم قرآن کی بیان کردہ بات کو جانیں، اس کی تفصیل کیا ہے، حکمت کیا ہے، پس منظر کیا ہے۔ تفصیل میں جانے سے پہلے آئیے سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ قرآن کی روشنی، يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب۔ اے محبوب تم سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال ہوا، تم فرما دو کہ حلال کی گئی تمہارے لیے پاک چیزیں، اور جو شکاری جانور تم نے سدھا یعنی سکھا لیے انہیں شکار پر دوڑاتے، جو علم تمہیں خدا نے دیا اس میں سے انہیں سکھاتے، تو کھاؤ اس میں سے جو وہ مار کر تمہارے لیے رہنے دیں، اور اس پر اللہ کا نام لو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ کو حساب کرتے دیر نہیں لگتی۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جی شکاری آتے ہیں اور باز لے کر آتے ہیں اور باز کے ذریعے شکار کرتے ہیں، تو کچھ ایسی باتیں اس آیت مبارکہ میں بیان کی جا رہی ہے کہ جب کسی جانور کے ذریعے شکار کیا جائے گا تو پھر اس کی کیا شرائط ہیں، وہ جانور کب حلال ہوگا۔ اس آیت مبارکہ کے تحت کن نکات پر گفتگو ہوگی، آئیے ان کی فہرست ملاحظہ کرتے ہیں۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 4 کے تحت بیان کیے جانے والے اہم نکات۔ نمبر 1، مذکورہ آیت مبارکہ کا شان نزول کیا ہے۔ نمبر 2، ماکولات میں جو چیزیں حلال ہیں ان کی روح پاکیزہ اور ستھرا ہونا ہے۔ نمبر 3، خشکی کے شکار کا جواز و اباحت قرآن و حدیث سے۔ نمبر 4، حلال جانور کو مارنے کے 3 حلال طریقے کون کون سے ہیں۔ نمبر 5، جو جانور یا پرندہ شکار پر چھوڑا جائے اس کی شرائط کیا ہیں۔
नंबर 6, शिकारी जानवर या परिंदा जो लाया वो कब हलाल होगा। नंबर 7, आयत के बाज़ अल्फाज की तशरीह। नंबर 8, मज़कूरा आयत मुबारका से हासिल होने वाले ज़िम्नी फ़वाइद। इस आयत मुबारका का शान नुज़ूल क्या है? इससे पहले जो आयत मुबारका गुजरी उसमें फरमाया गया हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु, कि जो मुर्दार है तुम पर हराम करार दे दिया गया है। यानी हम जब कोई जानवर का गोश्त खाना चाहते हैं तो उसे छुरी से ज़बह करते हैं। ज़बह करने का एक ख़ास तरीका होता है, उसे ज़बह शरी कहते हैं। लेकिन हज़रत अदी बिन हातिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और ज़ैद बिन मुहल्हल, और इनका एक लक़ब ज़ैद बिन अल-खैल भी है, नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने अल-खैल की जगह अल-खैर कर दिया। खैल घोड़े को कहते हैं, खैर बरक़ात को कहते हैं। तो रसूल अकरम अलैहिस्सलाम की आदत मुबारका थी कि आप लोगों को अच्छे नामों से पुकारते थे, और किसी का नाम अगर दुरुस्त ना होता तो उसका नाम अच्छे लफ्ज़ से बदल दिया करते थे। ये दो सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम बारगाह रिसालत में हाजिर होते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा ये मामूल है कि हम बाज़ वगैरह या कुत्ता वगैरह जानवर के पीछे भेजते हैं। जंगलों के अंदर जो जानवर हाथ नहीं आ रहा होता, उसे पकड़ना होता है, तो वो कुत्ता या बाज़ जाकर उसे मार कर ले आता है। तो क्या ये भी मुर्दार होगा? क्या हम इसका खाना भी छोड़ दें? उस मौके पर यह आयत मुबारका नाजिल हुई कि जिसमें जो आम तरीक़ा कार है उससे इस्तिस्ना बयान किया गया, और ये बयान किया गया कि इस तरह के जो जानवर छोड़े जाएं, शराइत पूरी पाई जाएं, और ये जानवरों को मार कर ले आएं और शराइत पाए जाएं, तो ये जानवर अब मुर्दार नहीं होंगे, बल्कि उनका खाना हलाल रहेगा। इसके अलावा भी मुफस्सिरीन ने इस आयत मुबारका की तफसीर बयान की हैं, यानी शान नुज़ूल बयान किया है। एक शान नुज़ूल ये भी बयान हुआ कि जब कुत्तों के मारने का हुक्म दिया गया और सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान ने मदीना मुनव्वरा में एक एक कुत्ते को चुन चुन कर मारना शुरू किया, तो कुछ सहाबा बारगाह रिसालत में हाजिर हुए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ कुत्ते ऐसे भी हैं जो हमारे लिए शिकार का काम देते हैं, हम उनसे शिकार करते हैं। तो उसके हवाले से यह आयत मुबारका नाजिल हुई, और उन कुत्तों का जो जायज़ इस्तेमाल और बेहतर इस्तेमाल था उसको सामने रखते हुए उसके इस्तेमाल, और फिर साथ ही साथ उसका जो शिकार किया हुआ जानवर है उसकी भी यहाँ पर इबाहत बयान की गई और हुक्म बयान किया गया। शिकार करना तो एक अगला मरहला है, लेकिन कुरान मजीद फुरकान हमीद की जो आयत मुबारका है, इस आयत मुबारका का जो उसलूब है वो देखते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, यसअलूनका माज़ा उहिल्ला लहुम, लोग सवाल करते हैं आपकी बारगाह में आए कि ये जो चीज़ें हैं उनके लिए हलाल हैं या नहीं। कुल उहिल्ला लकुमुत तय्यिबात, ए महबूब अलैहिस्सलाम आप फरमा दीजिए कि तुम्हारे लिए जो सुथरी चीज़ें हैं, पाकीज़ा चीज़ें हैं, वो हलाल की गई हैं। तो हमारी इस गुफ्तगू का दूसरा नुक्ता ये है कि हिल्लत का दारो मदार पाकीज़गी पर है। पाकीज़गी और पाक होना ये हिल्लत की रूह है। कुरान मजीद फुरकान हमीद ने कई मौके पर इस बात का तज़किरा फरमाया। सूरह बकरा में इरशाद होता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाह, ए लोगो अल्लाह ताला ने जो पाकीज़ा चीज़ें तुम्हारे लिए हलाल की हैं तुम उनसे इस्तिफादा करो, उन्हें खाओ पियो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। एक और आयत मुबारका में इरशाद होता है, वयुहिल्लु लहुमुत तय्यिबात, रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो पाकीज़ा चीज़ें हैं उन्हें हलाल करार देते हैं। और युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, जो गंदगी हैं, बुरी चीज़ें हैं, उन्हें हराम करार देते हैं। मुफस्सिरीन ने लिखा कि इमाम ज़ुहरी जो अजीम ताबई हैं, उनसे किसी ने पूछा क्या पेशाब को बतौर दवा इस्तेमाल किया जा सकता है? तो आपने फरमाया लैसा हुआ मिनत तय्यिबात, कि पेशाब तय्यिबात से तो नहीं है। जब कोई चीज़ तय्यिबात से नहीं है, सुथरी नहीं है, पाकीज़ा नहीं है, तो वो हलाल भी नहीं हो सकती। तो जिन चीज़ों को हलाल करार दिया गया उनके अंदर एक जो हुस्न, एक खूबी और एक नुक्ता जो हमें नज़र आता है वो ये नज़र आता है कि उन चीज़ों के अंदर पाकीज़गी पाई जाती है,
گندگی نہیں پائی جاتی، فطور نہیں پایا جاتا، سکر نشہ نہیں پایا جاتا، کوئی ایسی چیز نہیں پائی جاتی جو ہمارے لیے ضرر کا باعث بنے، جو ہمارے لیے عمومی طور پر کسی نقصان کا باعث بنے۔ اس آیت مبارکہ کا جو خاص موضوع ہے وہ ہے شکار۔ شکار کے حوالے سے قرآن و حدیث کیا کہتے ہیں؟ ایک آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا گیا احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ، کہ تمہارے لیے، یعنی حاجی حج پر جا رہے ہیں، حالت احرام میں ہیں اور کسی ایسی جگہ سے گزر رہے ہیں جہاں پانی ہے، سمندر ہے یا نہر ہے، تو فرمایا گیا کہ جو سمندر کی خوراک ہے، سمندر کا جو شکار ہے، اے حاجیوں، اے وہ لوگوں جو حالت احرام میں ہیں، ان کے لیے سمندر کا شکار حلال ہے۔ وحرم علیکم صید البر، لیکن جو خشکی کا شکار ہے، جو حالت احرام میں ہیں، ان کے لیے حلال نہیں ہے۔ ما دمتم حرما، جب تک حالت احرام باقی ہے، بلکہ حرم کی سرزمین میں بھی جو شکار ہے وہ حلال نہیں ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا گیا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب حالت احرام ختم ہو جائے یا احرام سے باہر آ جاؤ اور حرم سے بھی باہر ہو تو پھر تمہارے لیے مباح ہے، جائز ہے شکار کرنا۔ رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شکار کو حلال جانو، اس لیے کہ اللہ عز و جل نے اس کو حلال فرمایا۔ مجھ سے پہلے اللہ عز و جل کے بہت سارے رسول وہ شکار کیا کرتے تھے، اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے رزق حلال تلاش کرو، اس لیے کہ یہ بھی جہاد فی سبیل اللہ کی طرح ہے، اور جان لو اللہ تعالی صالح تجار کا مددگار ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر شکار کی حلت بیان کی گئی، انبیاء علیہ السلام شکار کرتے رہے، یہ بات بیان کی گئی۔ فقہاء نے بیان کیا کہ شکار کرنا ایک مباح بات ہے، یعنی فی نفسی ہی کوئی گناہ کا کام بھی نہیں ہے، کوئی ثواب کا کام بھی نہیں ہے۔ اب اگر کسی کا جو غرض ہے وہ لہو و لعب ہے، تفاخر ہے، تو پھر اس کے لیے یہ عمل درست نہیں ہے۔ اگر کسی کا مقصود گوشت کا حصول ہے، ہڈیوں کا حصول ہے، کھال کا حصول ہے، تو پھر ایسے شخص کے لیے شکار کرنا جائز ہے اور درست ہے۔ اور آج کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو ایک شرط یہ بھی بیان کی جائے گی کہ کسی ملکی قانون کی خلاف ورزی بھی لازم نہ آتی ہو۔ بہت سارے شکار ایسے ہوتے ہیں جس پر ملکی سطح پر پابندی ہوتی ہے، قید و بند کی صورتیں اختیار کرنی پڑتی ہیں۔ اب مجھے یہ اندازہ نہیں ہے کہ چڑیا کا شکار کرنے کا کیا قانون اس پر کیا کہتا ہے کہ چڑیا کو شکار کیا جا سکتا ہے نہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بڑی واضح ہیں، جیسے ہرن کا شکار ہے، اسی طریقے سے نایاب جو جانور ہوتے ہیں ان کا شکار ہے، قانون کی طرف سے اس پر پابندی ہوتی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ شکار، اس آیت مبارکہ کے اندر شکار کا ذکر ہے، لیکن اس آیت مبارکہ کا جو اصل پلیٹ فارم ہے، جو اصل موضوع ہے، وہ یہ ہے کہ شکار کسی جانور کے ذریعے کرنا۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جانور جس کا ہم گوشت کھا سکتے ہیں وہ حلال کب ہوتا ہے؟ عام طور پر تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ذبح کے ذریعے حلال ہوتا ہے، لیکن حلال جانور کو مارنے کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ ہے ذبح یا نہر، جس طریقے سے ہم قربانیوں کے اندر دیکھتے ہیں کہ جانور جو ہے وہ چھری سے ذبح کیا جاتا ہے، اس کے گردن پہ چھری چلائی جاتی ہے، اونٹ جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے اور اس کے گردن میں جو ہے وہ نیزہ ڈالا جاتا ہے، اسے نہر کہتے ہیں۔ یہ ایک طریقہ کار ہے۔ تو پہلا طریقہ کار ہے، اس کا نام ہے ذبح اختیاری، یعنی ایک عام روٹین کے اندر، ایک عام کیفیت کے اندر جانور کو ذبح کرنا۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ ذبح غیر اختیاری، اس کا نام ہے ذبح اضطراری بھی، کہ کوئی جانور جو ہے وہ مثال کے طور پر جنگلی جانور ہی ہے، ہاتھ میں نہیں آ رہا، وحشی جانور ہے، جنگلی جانور ہے، پالتو نہیں ہے، اب اسے جو ہے وہ پکڑنا ہے، مارنا ہے، تو اس کو پھر اب ضروری نہیں ہے کہ گردن سے ہی ذبح کیا جائے، بلکہ بسم اللہ پڑھ کر نیزہ اس کی طرف مارا جائے، تیز دھار آلہ اس کی طرف پھینکا جائے، اس سے اگر وہ مر جاتا ہے تب بھی وہ جانور حلال ہوگا۔ اچھا، پالتو جانور ہے،
لیکن ایسی کیفیت میں آ گیا ہے کہ ذبح کرنا ممکن نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بکری جو ہے کنویں میں لٹک جاتی ہے، اب اس کی گردن ہاتھ میں نہیں آ رہی کسی طریقے سے، اور اگر دو ہی طریقے ہیں، یا تو پیچھے سے کوئی چیز تیز دھار چیز گھونپ کر اسے مار دیا جائے، یا یہ اپنی موت خود ہی مر جائے۔ کوئی صورت ایسی نہیں ہے، یعنی ایسی صورت بن گئی ہے کہ اب گردن تک پہنچنا ہی مشکل ہے، یا کسی بل میں پھنس گئی ہے اور وہ گردن نکال نہیں سکتی، تو اب جو کیفیت ہے یہ ذبح اختیاری کی نہیں ہے، اب آپشن باقی نہیں ہے، یہ ذبح اضطراری ہے۔ اس طریقے سے فقہاء کرام نے بہت ساری ایسی مثالیں بیان کی ہیں۔ ذبح کرنے کی جو تیسری صورت ہے، وہ تیسری صورت یہ ہے کہ جانور کے پیچھے، یعنی جنگلی جانور کے پیچھے شکاری جانور کو چھوڑا جائے، یعنی کتے کو چھوڑا جائے، باز کو چھوڑا جائے، باز ہو گیا، شاہین ہو گیا، یا چیتا ہو گیا۔ اب اس کی اپنی پوری تفصیل ہے، چونکہ آج کا موضوع یہی ہے، اس لیے اگلے حصے کے اندر ہم اس تفصیل کو سماعت کریں گے۔ اب اگلا نقطہ ہمارا یہ ہے کہ جو جانور یا پرندہ شکار پر چھوڑا جائے گا، اس کی کیا شرائط ہے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا، حضرت عدی بن حاتم سے روایت ہے، مسلم شریف میں ہے، کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب تم اپنا کتا چھوڑو تو بسم اللہ کہہ لو۔ اب بسم اللہ جو ہے وہ کتا چھوڑتے وقت کہی جائے گی، وہ جا کر جانور کو بے شک مار کر لے آئے، وہ جانور حلال ہوگا۔ کچھ اور شرائط ہیں وہ ہم سن رہے ہیں۔ حدیث پاک کنٹینیو ہے، فرمایا اگر اس نے پکڑ لیا اور تم نے زندہ اس جانور کو پا لیا تو اب ذبح کرنا پڑے گا۔ وہ پکڑ کر لے آتا ہے اور وہ جانور زندہ ہے، اب اسے ذبح کرنا پڑے گا، اب یہ نہیں کہ جناب اسی طرح چھوڑ دیا جائے۔ فرمایا اگر کھا لیا وہ جانور، جا کے اس کی بوٹی نکال لیتا ہے، کتا یا چیتا اس کی بوٹی نکال لیتا ہے، اب وہ جانور حلال نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے اپنے لیے پکڑا، تمہارے لیے نہیں۔ اگر تمہارے کتے کے ساتھ، یعنی ایک کتا ہوا جو سکھایا ہوا ہے، سدھایا ہوا ہے، اس کی تفصیل میں بیان کروں گا ابھی تھوڑی دیر میں، وہ بھی تھا، لیکن ساتھ میں کوئی ایسا جانور شامل ہو گیا کہ جو سدھایا ہوا نہیں ہے، سدھایا ہوا نہیں ہے۔ اب یہ جو کتا دکھایا جا رہا ہے اس کا تو منہ بندھا ہوا ہے، ظاہر بات ہے یہ تو اپنا اسے مار نہیں سکتا، زندہ ہی لے کر آئے گا، یا کم از کم دبوچے گا، اس کا کام ہوگا دبوچ لینا۔ اب شکاری جو ہے اس کے پاس پہنچے گا، پہنچ کے پھر وہ ذبح کرے گا۔ اگر یہ جو ہے اپنا منہ اس کا کھلا ہوتا تو کم از کم یہ اسے زخم پہنچاتا، اور اگر جانور زخم کی وجہ سے مر جاتا تو وہ حلال تھا، اگر زندہ تھا تو اسے پھر چھری پھیرنی پڑتی۔ یہ دیکھیے جناب، خرگوش کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، چلیں حدیث پاک۔ اور اگر تمہارے کتے کے ساتھ کوئی دوسرا کتا شریک ہو جاتا ہے اور وہ سکھایا ہوا نہیں ہے اور وہ جانور مر گیا تو پھر اسے نہ کھاؤ۔ فرمایا اور جب شکار پر تیر چھوڑو تو بسم اللہ کہہ لو۔ اب حدیث پاک میں تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ اگر شکار غائب ہو گیا، مطلب جانور چھوڑا، کتے نے پکڑ بھی لیا تھا لیکن وہ غائب ہو گیا، یا تیر چھوڑا، تیر اسے لگا، وہ غائب ہو گیا، تو 1 دن تک نہ ملا، اور اس میں تمہارے تیر کے سوا کوئی دوسرا نشان نہیں، اگر چاہو تو کھا لو۔ پھر وہ ملتا ہے تو پتہ چلا کہ جناب اسی تیر کی وجہ سے مرا ہے تو کھایا جا سکتا ہے۔ اور اگر شکار پانی میں ڈوبا ہوا ملا تو نہ کھاؤ، کیونکہ اب جو اس کی موت ہوئی ہے یہ اب کسی اور وجہ سے ہوئی ہے۔ اب وہ جانور کیسا ہونا چاہیے جو چھوڑا جا رہا ہے؟ وہ سکھایا ہوا ہونا چاہیے، یعنی ٹرین جانور ہونا چاہیے کہ جب وہ جائے تو اس جانور کو زخمی تو کرے لیکن اس کا گوشت نہ کھائے۔ جو پرندے کے علاوہ جانور ہیں اس میں یہی حکم ہے، کتا ہے جا کے زخمی کرے، یا چیتا ہے جا کے زخمی کرے، تو اس کی تعلیم شرط ہے، اسے تعلیم دی گئی ہو، سدھایا ہوا ہو، ورنہ کوئی اور جانور اگر چھوڑا گیا تو وہ اس جانور سے وہ حلال نہیں ہوگا۔ اچھا، زخمی کر کے قتل کرے، یعنی اگر وہ مرا ہوا پایا گیا تو زخم کی علامات موجود ہوں، اس میں سے خود نہ کھائے اگر کتا یا چیتا وغیرہ ہے۔ اچھا، اب کس طرح کا جانور ہو سکتا ہے؟ یعنی سوائے سور کے کوئی بھی ایسا جانور ہو سکتا ہے جو درندوں کی قسم سے ہے اور اسے سکھانا بھی ممکن ہے،
اب فقہ نے لکھا کہ جو شیر ہے، شیر اتنا قوی جانور ہے کہ یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں آتا، تو اسے کو سکھائے گا کون؟ اس کو سکھانا اس کی ہمت اور الوف کی وجہ سے ممکن نہیں ہے۔ اچھا، اب ریچھ ہے، ریچھ اتنا بدھو قسم کا جانور ہے کہ اس کی جو ایک گھٹیا پن ہے اس کی وجہ سے اس کو سکھایا نہیں جا سکتا۔ تو اب چیتا ہے، پرانے زمانوں کے اندر چیتا جو ہے وہ استعمال ہوا کرتا تھا، اسی طریقے سے کتا ہے، یہ جو ہے اس کام کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہمارے ڈائریکٹر صاحب کہہ رہے ہیں جی سرکسوں کے اندر تو شیر جو ہے نا بلی بنا ہوتا ہے اور وہ تابع اور فرما بردار ہوتا ہے، تو بات ہے گوشت کی، جب اس کے سامنے گوشت آئے گا نا تو وہ آپ کتنا تابع اور فرما بردار ہے، اصل چیز یہ ہے۔ اور سکھانے میں بھی یہ دیکھا جائے گا، اس کو چھوڑا جائے گا، اگر تو وہ نہیں کھاتا 3 دفعہ اس کی ٹرائل لی جائے گی، نہیں کھاتا 3 مرتبہ تو سمجھو اب وہ کامیاب ہو گیا، اب وہ یعنی کہ سکھایا ہوا کہلائے گا۔ شیر کے اندر یہ وصف نہیں پایا جاتا کہ اس کو چھوڑا جائے اور وہ بغیر کھائے واپس آ جائے۔ چلیں جی، اچھا اسی طریقے سے یہ ہے کہ اگر کوئی پرندہ چھوڑ رہے ہیں تو وہ بھی ایسا ہو جو پنجے والا ہو، جیسے باز ہو گیا، شکرا ہو گیا، شاہین ہو گیا۔ اب یہ کتا یا باز اگر کھاتے نہیں ہیں لیکن اس کا خون پی لیتے ہیں تو اس سے یہ ہے کہ کوئی حرمت واقع نہیں ہوگی، اس سے کوئی خرابی واقع نہیں ہوگی۔ بارشت میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ باز اگر چھوڑا اور اس نے نوچ بھی لیا، بوٹی بھی کھا لی، تو باز اگر بوٹی کھا لیتا ہے تو اس سے کوئی حرمت واقع نہیں ہوگی۔ اب باز سکھایا ہوا کب کہلائے گا؟ کہ چھوڑا جائے تو واپس آ جائے، ایسا باز جو ہے وہ سکھایا ہوا کہلائے گا۔ اور اگر واپس نہیں آتا تو وہ سکھایا ہوا نہیں کہلائے گا، اس کی بھی اسی طریقے سے ٹریننگ ہوگی۔ جب دیکھا جائے کہ 3 مرتبہ سے وہ پاس ہو گیا ہے، اب اس پر سکھائے ہوئے کا اطلاق آئے گا۔ تو یہ تو وہ کیفیت تھی جس کو قرآن مجید فرقان حمید نے بھی بیان کیا کہ جب وہ جانور چھوڑا جائے جو سکھایا ہوا ہو اور وہ شکار کر کر لے کر آئے تو وہ جانور تمہارے لیے حلال ہے۔ اب ہمارا ایک نقطہ یہ بھی تھا کہ وہ شکاری جانور یا پرندہ جو جانور لے کر آیا ہے وہ جانور کب حلال ہوگا، تو اس کی تفصیل تو کچھ ہم نے بیان کر ہی دی ہے کہ وہ جانور اس وقت حلال ہوگا کہ جب اس نے اس کو کھایا نہ ہو، اسی طریقے سے وہ اس وقت حلال ہوگا کہ جب پانی میں گرا ہوا نہ ملا ہو، وہ اس وقت حلال ہوگا کہ جب جانوروں کو چھوڑتے وقت بسم اللہ کہی تھی، یا جب تیر اگر پھینکا تھا یا نیزہ پھینکا تھا تو اس کو چھوڑتے وقت جو ہے وہ بسم اللہ کہی تھی۔ گولی کا اعتبار نہیں ہے، گولی سے جانور حلال نہیں ہوتا، تیز دھار آلہ ہونا یہ شرط ہے۔ تو یہ کچھ باتیں وہ تھی جو پہلے ہی بیان ہو چکی ہیں۔ اگلا حصہ ہمارا یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ میں بیان ہونے والے الفاظ، یہ تو آپ نے مضامین سنے، خلاصہ سنا، اب ہم یہی باتیں اس آیت مبارکہ سے سنتے ہیں۔ فرمایا گیا یسألونک ماذا احل لہم، لوگ پوچھتے ہیں، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال ہے۔ قل احل لکم الطیبات، جو پاکیزہ چیزیں ہیں تمہارے لیے حلال ہیں۔ اور کیا حلال ہے؟ صید یہاں پر محذوف ہے، اور حلال ہے وہ شکار ما علمتم من الجوارح، جو تم کرتے ہو درندہ جانوروں کے ذریعے، یعنی چیتا ہو گیا یا کتا ہو گیا، یہ درندہ جانور کہلاتے ہیں۔ مکلبین، کہ جنہیں سکھایا ہوا ہوتا ہے، سدھائے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک تو جوارح درندہ جانور ہونا شرط، پھر سکھایا ہوا ہونا یہ شرط۔ تو علمونہن مما علمکم اللہ، تم جنہیں سکھاتے ہو اس علم سے، اس فن سے جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے۔ علماء نے لکھا کہ بندے کی جو صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ 2 طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک بندہ عقل کا استعمال کرتا ہے اور اپنے عقل سے نتیجے تک پہنچتا ہے، اور یہ عقل کا جو استعمال ہے یہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اب اس کے ذریعے جو علم حاصل ہو رہا ہے یہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بندے کے دل میں اللہ کی طرف سے کوئی بات ڈال دی جاتی ہے، تو علم کے یہ 2 ماخذ ہوتے ہیں، اور دونوں ہی ماخذ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے ہیں۔ اس لیے فرمایا گیا تو علمونہن،
اور تم ان جانوروں کو سکھاتے ہو، ٹرین کرتے ہو، مما علمکم اللہ، اللہ نے جو تمہیں صلاحیتیں دی ہیں ان کو بروئے کار لاتے ہوئے. تو فرمایا گیا فَقُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، ان جانوروں کو کھاؤ کہ جو تمہارے لیے روک کر رکھیں، خود نہ کھائیں. امسکنا کا فاعل یہ درندے ہیں، یعنی باز وغیرہ، کتے وغیرہ، جب انہیں چھوڑا جائے تو امسکنا، یہ خود اس جانور میں منہ نہ ماریں، خود جو ہے وہ نہ کھائیں. باز کا استثناء کیا گیا ہے. تو یہ جو کتا چھوڑا ہے یا چیتا چھوڑا ہے یہ خود اس میں سے نہ کھائے. تو جب یہ خود نہ کھائے یہ بھی ایک شرط ہے. یہ شرط قرآن پاک کے ان الفاظوں سے بیان ہو رہی ہے فَقُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، کہ تمہارے لیے چھوڑ رکھیں، خود اس میں منہ نہ ماریں. اور ایک اور بنیادی شرط قرآن پاک نے بیان کی وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اب جانوروں کو چھوڑتے وقت، جانوروں کو تم چھوڑ رہے ہو شکار کے پیچھے، اس وقت اللہ کا نام ذکر کرو. یہ بھی ایک بنیادی شرط ہے جو ہم نے اس سے پہلے خلاصے کے طور پر سماعت کی ہے کہ جانوروں کو چھوڑتے وقت اللہ کا نام لینا اب کافی ہوگا. فرمایا گیا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. یہ پابندیاں کہنے والا کہہ سکتا تھا کہ جناب یہ شرط کیوں لگائی گئی، یہ شرط کیوں لگائی گئی، ٹرین ونڈا کیوں نہیں لگایا گیا، ٹرین ان ٹرین میں کیا فرق ہے، دونوں جا کے لے آئیں. اس جانور کو چھوڑتے وقت بسم اللہ پڑھنے کی شرط کیوں لگائی گئی، وہ جانور جوارے سے ہو، قواسب سے ہو، درندوں سے ہو، یہ شرط کیوں لگائی گئی. تو یہ اللہ کے احکام ہے. اللہ تعالیٰ نے جو احکام بیان کیے ہیں ان کے بارے میں اللہ سے ڈرو. ان کے مطابق اگر کرو گے تو حلال، ورنہ وہ حلال نہیں ہے. ان اللہ سریع الحساب، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی حساب لینے والا ہے، اور اس کا جو حساب ہے اس میں کوئی دیر نہیں لگتی. اب چلتے ہیں اگلے نقطہ کی طرف. اگلا نقطہ ہمارا یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ سے ضمنی طور پر مزید کیا فوائد حاصل ہو رہے ہیں. دیکھیے بات چلیے شکار کی، کہ شکار جنگل میں ہوتا ہے، اور جنگل کا جو جانور ہوتا ہے وہ کسی کی ملکیت نہیں ہوتا. یہ اس آیت مبارکہ سے ضمنی طور پر ایک بات مستفاد ہو رہی ہے، وہ جانور مباح ہوتا ہے. اب جس طریقے سے اڑنے والے پرندے ہیں یا مختلف قسم کے درندے ہیں جن کا بسیرا جنگلوں میں ہوتا ہے، کھلے پھرتے ہیں. کچھ ایسے سفاری جنگل ہوتے ہیں کہ جہاں گورنمنٹ انہیں خرید کر چھوڑتی ہے، وہ اس کی حدود ہوتی ہے، اگرچہ کہ وہ میلوں میل پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، یا ان کی بات نہیں ہو رہی، وہ تو پھر پراپرٹی کہلائیں گے. ایک وہ جو آزاد ہوتے ہیں، تو وہ جو اصل حکم رکھتے ہیں وہ یہ رکھتے ہیں کہ وہ مباح ہوتے ہیں. اب مثال کے طور پر کوئی جال لگا دے، اس جال میں کوئی پرندہ یا جانور آ جائے، یا کوئی جا کے اس پہ قبضہ کر لے، اسے مار دے، تو وہ اس کی ملکیت ہو جائے گی. اگر وہ مالک ہی نہ ہو ان چیزوں کا، تو پھر اس جو ساری کی ساری باتیں بیان کی گئی ہیں اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ اس وقت ہوگا کہ جب اس کا شکار کرنا حلال ہوگا، یہ شکار کر سکتا ہے، شکار کر کے اس سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے، جب ہی جو ہے وہ شکار آگے بڑھے گا اور شکار ہوگا جانور، ورنہ شکار کیسے ہوگا؟ چلیں جی، کوئی سوال آپ حضرات کا ہے تو لے لیتے ہیں. مفتی صاحب کے بارگاہ میں یہ سوال عرض تھا، جیسے آپ نے فرمایا کہ تیر وغیرہ سے شکار کیا جاتا ہے، دھاری دار آلے وغیرہ سے، تو اگر اس صورت میں اگر تیر وغیرہ مارا گیا تو آپ نے فرمایا کہ بندہ اس کو پا لیتا ہے، تیر وغیرہ لگا اور یہ بندہ پہنچ گیا ہے اور وہ جانور زندہ ہے تو وہ اس کو ذبح کرے گا، یہ لازمی ہے. تو یہ ذبح کرنا کس صورت میں لازمی ہوگا؟ کیا جانور تو مر رہا ہوتا ہے بالکل، اس سے خون جو ہے دھاری تیز صورت میں نکلتا نہیں ہے، تو نارمل سے یعنی نکلتا ہے، تو اس صورت میں بھی کیا جانور حلال ہوگا؟ دیکھیے جب تک وہ اگر زندہ پایا ہے جانور کو تو بہرحال اس سے ذبح تو کرنا پڑے گا. ہر زخم جو ہے وہ بندے کو مارتا تو نہیں ہے، یا کسی جاندار کو مارتا تو نہیں ہے. تو اگر شکار نے تیر تو اس پر چلا دیا ہے لیکن وہ جانور زندہ ہے، تو زندہ اگر پایا ہے تو اسے ذبح کرنا ضروری ہے. تین قسمیں ہم نے سنی ہیں، ایک ہے ذبح اختیاری، ایک ہے اضطراری، اور ایک ہے جانور چھوڑنا. جانور چھوڑنے میں بھی یہ بات بیان ہوئی ہے کہ جانور چھوڑا ہے یا تیر چھوڑا ہے لیکن جانور زندہ تھا، تو اس صورت میں بھی اسے ذبح کرنا پڑے گا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ جیسے آج کل مچھلیوں کا شکار کیا جاتا ہے پانی کے اندر، تو اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ زہریلی جو ہے وہ چیزیں اس میں ڈالی جاتی ہیں، اس میں مچھلیاں مر جاتی ہیں، تو کیا اس حوالے سے بھی کہ وہ مچھلیاں حلال ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ دیکھیے، ہم نے جو تفصیل آج بیان کی ہے یہ ان جانوروں کی ہے جن کو حلال کرنا ضروری ہے، ذبح کرنا ضروری ہے۔ مچھلی ایک ایسے جانور ہے، مچھلی اور ٹڈی، یہ دو ایسے جانور ہیں کہ جن کو حلال نہیں کیا جاتا۔ آج کل ٹڈی آئی ہوئی ہیں، بہت ساری ٹڈی آئی ہوئی ہیں، ٹڈی دل مختلف علاقوں میں نقصان بھی پہنچا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ حفاظت عطا فرمائے۔ تو اس کو بس کسی طریقے سے پکڑ لینا کافی ہے، پکڑ کے بندہ اس کی گردن توڑ دے، کھا لے، پکا کے کھا لے، تو یہ اس کے لیے کافی ہے۔ مچھلیاں جو ہیں، مچھلیاں انسان کے کسی بھی داؤ پیچ کی وجہ سے مریں۔ بعض لوگ جو ہے چھوٹا سا تالاب ہوتا ہے، کرن چھوڑ دیتے ہیں، اچھا دوائی چھوڑ دیتے ہیں، تو انسان کے کسی فعل سے وہ مر رہی ہیں تو وہ حلال ہیں۔ تبھی موت مر کے جو اوپر آ جائے، الٹی ہو جائے، وہ مچھلی حلال نہیں ہوتی۔ لیکن انسان کے کسی بھی فعل سے مرتی ہیں، انسان اس کو پکڑ کے جو ہے وہ پانی سے باہر نکالتے ہوئے مر جائے تو وہ حلال ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، اور کوئی سوال؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ آپ نے شروع میں فرمایا تھا نا کہ صحابہ کرام نے کتوں کو چن چن کے مارا تھا، تو آج کے دور میں جو آوارہ کتے ہوتے ہیں اور یہ بالکل گروہ کی صورت میں ایک حکم اس وقت آیا تھا کہ کتوں کو مارنے کا حکم دیا گیا تھا، اور پھر جو ہے نا وہ کتوں کو مارا گیا تھا، لیکن بعد میں پھر اب ایسا حکم نہیں ہے کہ جی جہاں بھی نظر آئے اس کو مار دیا جائے۔ اب دار و مدار اس پر ہے کہ اگر کوئی نقصان ضرر پہنچاتا ہے، شدید ضرر، تو اس کو مارنے کی تو کوئی کوشش کی جائے گی۔ اس کو مارنا بھی واحد حل نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اس کو مالک نے باندھ کر رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، آزاد ہوگا تو کسی کو نقصان پہنچائے گا، لیکن وہ تو بندھا ہوا ہے تو کس کو نقصان پہنچائے گا وہ؟ تو اگر کوئی ایسا ہے چڑھ دوڑتا ہے یا پاگل کتا ہو گیا ہے تو اس کو بہرحال مارا جائے گا۔ ورنہ بات یہ کہ مارنا ضروری ہے یا نہیں، ہم اس پر بات کر رہے ہیں۔ ضروری نہیں ہے، البتہ مارنا جائز ضرور ہے، کہ اگر حکومت سمجھتی ہے کہ جناب ان کو مارنا چاہیے تو مارا جا سکتا ہے۔ چلیں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ ہم نے آج احکامات سنے ہیں قرآن پاک کی آیت کی روشنی میں، ان کو ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کا سیکھنا، سمجھنا، عمل کرنا ہم پر آسان فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فہم قرآن کا مجھ کو میرے مولا عطا کر دے، پڑھوں سمجھوں عمل کا بھی مجھے یا رب تو جذبہ دے۔